بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق ہے اور میں بکھر کی تحصیل دریا خان میں بچوں کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتا ہوں۔ اینٹی بایوٹکس، ہم نے بچوں کو کب اینٹی بایوٹکس دینی ہے اور کب نہیں دینی۔ یاد رکھیں جراثیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم وائرس کہتے ہیں اور دوسرے بیکٹیریاز کہتے ہیں۔ تو جو اینٹی بایوٹکس ہیں یہ وہ دوائی ہے جو بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر انفیکشنز وائرس کراتے ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، ہلکا سا بخار اور ہلکے سے دست لگ گئے اور ہلکے سے الٹیاں آ گئیں، تو یہ وائرسز کی علامت ہے۔ بعض اوقات اگر بخار تیز ہو جائے، بڑھ جائے اور اسی طرح چھوٹے پیشاب کی نالی کی سوزش، نمونیا ہو جانا، گردن توڑ بخار ہو جانا، تو اس کے اندر ہمیں بعض اوقات اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو کازیٹیو آرگنزمز ہیں وہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں وائرسز کے خلاف اینٹی بایوٹکس ہم بالکل نہیں دے سکتے، بلکہ وائرسز کے خلاف جو ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تو اس کو اینٹی بایوٹک کا مس یوز کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچے کے اندر ریزسٹنٹ مزاحمتی بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مزاحمتی بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو عام یوزل اینٹی بایوٹک سے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے وائرل انفیکشن، لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن کے اندر بھی اینٹی بایوٹک دینی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ نقصان ہوتا ہے بلکہ بچے کی ریکوری بھی نہیں ہوتی۔ ریکوری وائرس اپنا کورس پورا کرتا ہے، تو اینٹی بایوٹک کا وائرسز کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم نے اینٹی بایوٹکس دینی ہے تو ہم نے ایک سرٹیفائڈ چائلڈ اسپیشلسٹ کے نسخے کے مطابق دینی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بچے میں جو جراثیم پھیلانے والا بیکٹیریا ہے وہ کون سا ہے، اس میں ہم نے کتنی اینٹی بایوٹک دینی ہے، اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کس ڈوز کے ساتھ دینی ہے، کتنے دن کے لیے دینی ہے۔ کبھی بھی آپ نے اینٹی بایوٹک کسی عطائی ڈاکٹر سے، سٹور سے یا خود سے یا ڈاکٹر کے پرانے نسخے سے اینٹی بایوٹک کا خود سے استعمال شروع نہیں کر دینا۔ اس سے جو بچے کے اندر مزاحمتی بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں وہ پھر عام روٹین کی اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتے، اور پھر ہمیں ہیوی قسم کے اینٹی بایوٹکس بچوں کو رگ کے ذریعے سے دینے پڑتے ہیں، جن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک کا صرف ریشنل یوز کریں، اس کا جسٹیفائڈ یوز کریں، اس کا لاجیکل یوز کریں، اس کا ڈیسائیڈڈ یوز کریں، اور اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ کوئی بھی اینٹی بایوٹک ہو تو ان کے اندر چند سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، جیسا کہ معدے میں جلن، اور اس کے علاوہ جسم پہ دپڑ پڑ جانا، سرخ ہو جانا، اور اس کے علاوہ پیچس لگ جانا۔ تو یہ ایک بچوں کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک ہم نے بچے کو دینی ہے۔ اس لیے آپ نے اینٹی بایوٹک کے استعمال میں خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر آپ کا بچہ روٹین کی، ڈاکٹر نے نزلہ زکام کی ہلکی سی دوائی دی، اگر آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ کے بچے کا بخار نہیں ٹوٹ رہا اور کئی دن گزر گئے اور بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور دیکھنے میں بچہ بہت زیادہ سیک لکنگ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بچہ صحیح نہیں ہے، تو پھر فوری طور پہ آپ نے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تاکہ وہ بچے کے لیے ایک صحیح نسخہ تجویز کر سکے۔ تو اس بنیادی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کے غیر ضروری استعمال کو روکا جائے تاکہ بچے کے اندر مزاحمتی بیکٹیریاز پیدا نہ ہو، اور بچہ اینٹی بایوٹک کے زائد استعمال سے اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں جسم کو۔ اور ایک اہم چیز کہ جب بھی ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو جسم کے اندر جو اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، گٹ کے اندر جو صحت مند بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو منافع بخش بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اس سے کل ہو جاتے ہیں۔ اس کل ہونے کی وجہ سے بچے کو بچے کی امیونٹی، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم نے اینٹی بایوٹکس، ایک سرٹیفائڈ چائلڈ اسپیشلسٹ جب بچے کو نسخہ صحیح استعمال کرائے گا تو اس کا گٹ فلورا بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ بلکہ میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ جب بھی بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینی ہو تو ساتھ پرو بایوٹکس، بینیفیشل بیکٹیریاز ضرور دیں تاکہ وہ جسم کے اندر منافع بخش بیکٹیریا کو ختم نہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔